بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے، ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کے گرد، اور اس سے پہلے جو آپ نے پچھلے ہفتے جو گفتگو سن لی ہوگی یہ اسی کا تسلسل ہے، اور اس میں زیادہ تر چونکہ واقعاتی باتیں آئی تھیں، اور خاص طور پہ جو کتابوں کا اور کتاب میں بھی جو حساب کم و بیش کے ایک پیراگراف کو جو نکالا گیا تھا، تو اس کی عمارت کے ساتھ اور عمارت کی قابلیت کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ تو اب چونکہ ایک صرف شخصیت کا ذکر آنا ہے اور بڑا حصہ آج شخصیتی کی گفتگو پر جو ہے وہ ہوگا، تو اس پر بعض لوگوں کو اشکال پیش آ سکتا ہے کہ ایک فرد کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال میں شروع میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہی ہے کہ جو بھی خیالات ہوتے ہیں، نظریات ہوتی ہیں، فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، تو وہ تو جب عمل میں ڈھلتی ہے تو شخصیات ہی کی صورت میں ڈھلتی ہے۔ وہ اپنے مجسم صورت میں جب آتی ہے تو شخصیات ہی کے روپ میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں وہ مجسم قرآن ہے۔ تو قرآن الفاظ کی صورت میں تو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ان الفاظ نے عمل کی صورت میں ظہور نہیں کیا ہے۔ تو جب بھی ظہور کرے گا تو وہ شخصیتی کی صورت میں کرے گا، انفرادی سطح پر، اور اجتماعی سطح پر جب وہ کرے گا تو نظام کی صورت میں کرے گا، نظام خلافت کی صورت میں کرے گا، تب ہم کہیں گے قرآن عملی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی جو فکر ہے، سوچ ہے، اس کے ساتھ جو شخصیات جڑی ہوئی ہیں ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان کا عمل اور ان کا کریکٹر بتائے گا کہ وہ اس فکر کے ساتھ وہ کتنی جڑی ہوئی تھی۔ تو جہاں تک ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کا تعلق ہے وہ میں آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ بانی تنظیم اسلامی نے یہ وضاحت و صراحت دے دی تھی کہ ان کو جو امیر انہوں نے بنایا تھا تو وہ کیوں بنایا تھا، اس لیے کہ ان کی نظر میں ڈاکٹر عبدالخالق جو ہیں وہ کس درجے ان کی فکر کے ساتھ اور اس کے مختلف گوشوں کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنا جانشین سمجھ کے اس کے ساتھ جوڑا تھا، جانشین سمجھ کے ان کا اعلان کیا تھا مستقبل کے امیر کے طور پر، یا وصیت رکھوائی تھی۔ اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ڈاکٹر عبدالخالق کے حوالے سے بانی تنظیم کی سوچ تو یہ تھی، لیکن ان کے ساتھ موجودہ امیر تنظیم اسلامی کا رویہ کیا رہا ہے، یا موجودہ تنظیم کا رویہ کیا رہا ہے، یا موجودہ تنظیمی قیادت کا رویہ کیا رہا ہے۔ یہ میں کوئی یعنی مترادفات نہیں استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ امیر تنظیم اسلامی ایک شخصیت ہیں، اور تنظیمی قیادت میں پھر ان کی پوری وہ مرکزی ٹیم بھی آ جائے گی، یا ان کے بہت ہی قریبی لوگ آ جائیں گے۔ تو اصل تنظیم تو ہیں بھی وہی، یہ بیعت کے نظام کی تنظیم ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے تو وہی تنظیم کا فیصلہ ہے۔ تو انہوں نے ان عبدالخالق صاحب کو کیسے یعنی کنارے کیا ہے۔ تو جب آپ نے فکری انحراف کرنا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ وہ پیراگراف نکالے جائیں تو وہ شخصیات بھی تنظیم سے نکالی جائیں کہ جو اس فکر کی حامل ہوں، کیونکہ وہ ریزسٹ کریں گی، وہ شخصیات جو ہے نا آپ کے روڑے اٹکائیں گی۔ جیسے میرے بارے میں کہا گیا کہ اس نے میری ناک میں دم کیا ہوا تھا اور میں نے اسے بہت برداشت کیا ہے، تو اب چلیں الحمدللہ اس شر سے یہ خیر برآمد ہوا ہے کہ اس شخص سے جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ امیر تنظیم اسلامی کے الفاظ ہیں جو میں نے دہرائے، الحمدللہ بھی کہا ہے۔ تو مجھ سے پہلے بھی تو کوئی تھا کہ جس سے ذرا بانداز دیگر جان چھڑائی گئی تھی۔ تو اب میں آتا ہوں اس شخصیت کی طرف۔ ان کے حوالے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بات ان کے حوالے سے میں آج کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے 2016 کے جس خط کا حوالہ دیا تھا اس میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے ان کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی، میں نے اپنے خط میں اس رائے کا ذکر کرنے کے بعد جو لکھا تھا اب وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ میرا خیال ہے چلیں وہ چند لائنیں وہ بھی ساتھ ہی سن لیں تو ایک اس کا جو ہے نا ربط برقرار رہے گا۔ اسی دوران ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کا معاملہ میرے علم میں آیا۔ بانی تنظیم اسلامی کی نگاہ میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ طویل عرصے تک ناظم اعلیٰ رہے، ایک دور میں نائب امیر بھی رہے۔ بانی تنظیم نے اپنی زبان سے اپنی سوشل تھاٹ کا حامل ہونے کا جس شخص کے بارے میں دعویٰ کیا ان میں سے اولین یہی ڈاکٹر عبدالخالق ہیں۔ چونکہ اب کچھ اور لوگ بھی اس کے دعوے دار ہیں، لہٰذا وضاحت کیے دیتا ہوں، یہ اور لوگ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیے تھے، لہٰذا وضاحت کیے دیتا ہوں کہ دوسرے انجینئر نوید احمد مرحوم تھے، اور آئندہ امیر کے حوالے سے مشاورتی عمل کے آخری مرحلے میں عاقب سعید صاحب کا نام آنے سے قبل
वो यानी बानियत तंजीम इस्लामी डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब ही को मुस्तकबिल का अमीर बनाने का इरादा रखते थे। ये उनकी अहमियत वाज़े की। डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब का कोई ज़रिया आमदन नहीं। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि उनको किनारे कैसे लगाया गया। डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब का कोई ज़रिया आमदन न था। ये ज़रिया आमदन क्यों न था, ये एक डॉक्टर साहब ने खुद इसकी वजाहत की हुई है वही हिसाब कम व बेश के अंदर, अगरचे कि जो इनका इंतखाब है उसमें वो हिस्सा मुंतखब नहीं हो सका। अब मैं क्या कहूँ, तारीफ़ कहूँ तो उनके मुतक़द्दीन चिढ़ते हैं, तो यही कह सकता हूँ कि इनकी नज़र इंतखाब में वो जो हिस्सा था वो जो है वो नहीं आया, उसे उन्होंने पसंद नहीं किया। लेकिन वो डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे, डेंटिस्ट थे, और ये कि उनका क्लिनिक था, ये डॉक्टर साहब ने बंद करवाया। वो जो इसारो कुर्बानी वाली बात है ना, जो डॉक्टर साहब ने कहा किसी अमीर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनमें इसारो कुर्बानी था नहीं, उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया हुआ था, तो इसलिए उनका कोई ज़रिया आमदन न था। और तंजीम की तरफ से मिलने वाले वजीफे पर उनका गुजारा था, और इकामत दीन ट्रस्ट की मिल्कियत मरकज़ गढ़ी शाह की इमारत की बालाई मंजिल पर उनकी रहाइश थी। ये इकामत दीन ट्रस्ट का नाम आपने पहली दफ़ा सुना होगा, या कुछ लोगों को बड़ा अजनबी मालूम हुआ होगा। तो इसकी वजाहत भी जिस हिस्से में की गई थी, हिसाब व कम व बेश के जिस हिस्से में इसकी वजाहत की गई थी, वो भी इंतखाब उसका भी नहीं किया जा सका, वो भी उस तालीफ का हिस्सा नहीं बन सका। ये क्या था उसकी समझ अभी आ जाएगी। तो मिल्कियत मरकज़ गढ़ी शाह की इमारत की बालाई मंजिल पर उनकी रहाइश थी। अबूज़बी प्लान के मुताबिक इकामत दीन ट्रस्ट को ख़त्म करने का डोल डाला गया, और कहीं बाला ही बाला। ये अबूज़बी प्लान, ये आप देखें ना, होते लंदन प्लान, और ये वो जो कुछ लोग कहीं जुड़ कर बैठते हैं तो वो फिर एक अपना लेके आते हैं। तो अबूज़बी जो है ना, ये हमारे जो अब नाज़िम आला साहब हैं, ये उनका वतन मौल वो जो है वरूद, जहाँ से वो तशरीफ़ लाए थे, तो वहाँ पे इनका एक ग्रोह भी था, और वहाँ पे ये कुछ चीज़ें भी पकती रहती थी, और उन्हीं में से एक बात ये भी थी कि अब्दुल खालिक साहब से कैसे जान छुड़ानी है। तो वो इकामत दीन ट्रस्ट जो था कि जिसके मुतवल्ली दर हकीकत अमलन जो है वो अब्दुल खालिक साहब ही थे, वो अभी मैं उसकी वजाहत कर दूंगा, ये वहाँ पे तय हुआ। मैं ये बल्कि ऐसा, ये जो किताब है ना, ये हिसाब कम व बेश, इसका जो आखिरी सफ़ा है, सफ़ा 104, इसका एक फुट नोट है, मैं सिर्फ वो आपको सुना देता हूँ। सवाए इसके कि इकामत दीन ट्रस्ट के क़याम के साथ ही ये फैसला हो गया था, वो जब इकामत दीन ट्रस्ट बना था तो ये फैसला हो गया था कि अजीज़म डॉक्टर अब्दुल खालिक इन अमारात की देखभाल के लिए, जो इस इकामत दीन ट्रस्ट के ज़ेर इस्तेमाल अमारात हैं, उसकी मिल्कियत अमारात हैं, उनकी सारी की देखभाल कौन करेगा? अब्दुल खालिक साहब करेंगे। इसमें वाकई एक फ्लैट में मुकीम रहेंगे, तो इसके नतीजे में उस फ्लैट में राइश रखने की सहूलत उनको दी गई थी। चुनाचे ताहाल वो इसी में इकामत गज़ीन हैं। ये इकामत दीन ट्रस्ट क्या था, ये जिसने तफसील देखनी हो तो वो इस किताब को ढूंढे तो उसमें से उसे मिलेगी। तो ये इकामत दीन ट्रस्ट दर हकीकत डॉक्टर साहब को जो असासे मिले थे, किसी ने ज़ाती तौर पर डॉक्टर साहब को कोई ज़मीन हिबा की है या उनकी कोई चीज़ है, कोई पैसा दिया है, ये उसको डॉक्टर साहब ने अपनी ज़ात पर खर्च करने के बजाय एक ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्टी उसमें अपने बेटे और दामाद रखे, इसके ये अपने ख़ानदान के लोग ही रखे, लेकिन ये अपनी ज़ात पर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उन मकासद पर इस्तेमाल करेंगे कि जिन मकासद के लिए, यानी दीन हक के गलबे के लिए और उसकी नशर व इशाअत के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया था, वो उसका मकसद है। तो वो खर्च तो उन मकासद पर होगा, इस्तेमाल तो उन मकासद के लिए होगा, लेकिन ये कि उसके ट्रस्टी इनके फैमिली मेम्बर्स होंगे, इनके दामाद और बेटे होंगे। उन्हीं में से एक दामाद जो है अब्दुल खालिक साहब हैं। तो अब्दुल खालिक साहब को ये सहूलत हासिल हो गई कि जो मरकज़ गढ़ी शाह है आपका, या था, पता नहीं अब है या नहीं, उसकी जो बालाई मंजिल है उस पर उनकी राइश थी, और उस पूरे पर जिस पे बाद में खिलजी साहब अकेले की राइश थी, उस वक्त डॉक्टर साहब की बेटी हैं अब्दुल खालिक साहब के घर, लेकिन यहाँ पे दो फैमिलीज़, और बड़ी दो फैमिलीज़ राइश पजीर थीं, चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब और उनकी फैमिली, और डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब और उनकी फैमिली। तो वहाँ पे वो यानी उस जब डॉक्टर साहब ने ये सब किया तो वो वहीं पे मुंतकिल जो है वो रखते थे। तो इस इकामत दीन ट्रस्ट ही को ख़त्म करने का कहीं पे फैसला हुआ, और ये मैं ये कह रहा हूँ, ये दावा कर रहा हूँ, जो गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे उस वक्त की खबरें हैं इसकी।
تو ابوظبی پلان کے مطابق اقامت دین ٹرسٹ کو ختم کرنے کا ڈول ڈالا گیا. تو وہ ڈول ڈالنے کے لیے کوئی اعتراضات بھی تو ہوتے ہیں نا, اس اعتراض کا ذکر بھی یہاں پہ کیا گیا ہے. باقی رہا یہ الزام کہ اسے تنظیم اسلامی کے ایسٹس کے لیے قائم شدہ دین حق ٹرسٹ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا, یعنی یہ الزام اس وقت بھی لگایا گیا تھا. تو کچھ لوگوں کی اس وقت بھی یہ سوچ تھی کہ اسے دین حق ٹرسٹ کے اس میں شامل کر دیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس وقت تو ابھی دین حق ٹرسٹ بنا ہی نہیں تھا. تو اور کہیں بالا ہی بالا اقامت دین ٹرسٹ کو دین حق ٹرسٹ میں ضم کرنے کا فیصلہ ہو گیا. اب یہاں پہ بالا ہی بالا میں کیوں کہہ رہا ہوں, جب ڈاکٹر صاحب نے اقامت دین ٹرسٹ بنایا تھا تو اس کا باقاعدہ شورا میں آ کے تو اس کا ذکر کر کے اسے منظور کروایا, اس کا اعلان کیا. حالانکہ جب یہ ٹرسٹ بنایا گیا تھا تو مرکزی شورا سے اس کی منظوری لی گئی تھی, لیکن جب انہوں نے ختم کیا تو کوئی مرکزی شورا میں اس کو لے کے نہیں آئے کہ شورا اپنے فیصلے کو جو ہے نا وہ ریورس کرے, خود ہی کہیں بالا ہی بالا, یہ عاملہ میں بھی نہیں آیا, تو اسی عاملہ میں نہیں آیا. لیکن جب ختم کیا گیا تو کسی اور ہی فورم پر یہ فیصلہ ہوا. اب اللہ ہی جانے وہ کون سا فورم تھا جس پر یہ فیصلہ ہوا, جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کا دین حق ٹرسٹ کی ملکیتی عمارت میں رہائش رکھنے کا جواز ختم ہو گیا. ایک آدمی ہے, اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, وہ تنظیم سے وظیفہ لیتا ہے اور اسے ایک ٹرسٹ کی عمارت میں وہ رہائش پذیر ہیں. اب وہ آپ نے ٹرسٹ ہی ختم کر دیا تو اب اس ٹرسٹ کا اب تو ٹرسٹ ہی نہیں رہا, تو وہاں پہ وہ رہائش کیسے رکھے گا؟ تو رہائش کی تو ہو گئی چھٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنظیم وہ رہائش اسے پرووائڈ کرے گی. تو تنظیم جب پرووائڈ کرے گی تو پھر اس پروویژن کے بدلے میں اسے کچھ مطلب اپنی جو بھی وہ میں ہے یا رائے ہے اس میں کچھ نہ کچھ نرمی لانی پڑے گی. وہی معتقدین والا رویہ اختیار کرنا پڑے گا, بیعت کا وہ والا نظام جو آج کل ہے. انہیں بے شک نکلنے کا نہ بھی کہا گیا ہو, تب بھی کسی شریف النفس آدمی کے لیے ایسی رہائش کا جواز ہی نہ ہو, قابض رہنا ممکن, جہاں رہنے کا جواز ہی نہ ہو وہاں قابض رہنا ممکن نہیں رہتا. تو وہ تو شریف آدمی تھے. بہرحال انہوں نے اپنا بوریا بستر گول کیا, وہاں سے نکلے, اپنا کلینک کھولا اور ہم باز آئے محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا, وہ دوسری طرف ہو گئے. ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کے بارے میں دوسری بات, یعنی یہ تو ایک ان کا تعارف ہے جو میں نے پیش کیا اور جو ان کے ساتھ چال چلی گئی اس کا ذکر کیا, اور یہ خط میں نے 2016 کو ناظم اعلیٰ کو لکھا ہے, یہ نہیں کہ آج کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کے بارے میں دوسری بات بانی تنظیم نے ایک نجی ملاقات میں بتائی. اس ملاقات کا, یعنی اب بریکٹ میں, اس ملاقات کا کچھ احوال آگے آئے گا, وہ ایک دوسرے مسئلے میں بھی اس کا دوبارہ ذکر آئے گا, ابھی آپ کو نہیں سناؤں گا. اس خط میں کہ بحیثیت معتمد عمومی, اب دیکھیے ہوا کیا کہ عاقب صاحب نے ان کو امیر بنتے ہی ناظم اعلیٰ کی پوزیشن سے ہٹایا, نائب امیر کی پوزیشن سے ہٹایا, اور یعنی دونوں پوزیشنوں سے ہٹا کر ان کو بنا دیا معتمد عمومی. اب وہ جو معتمد عمومی بنے وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بتایا تھا. وہ مرکزی عاملہ, توسیعی عاملہ اور مرکزی شورا کی جو رپورٹیں مرتب کرتے تھے ان میں ناظم اعلیٰ, یعنی کون ناظم اعلیٰ, یعنی اظہر بختیار خلجی صاحب, وہ آ کے ترامیم ڈکٹیٹ کرواتے. یہ جملہ یوں نہ لکھیں, یوں لکھیں. اب بالفرض یہ جو میں نے جملہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو سنایا تھا کہ تنظیم اسلامی جو ہے نا اپنی اساسی فکر کے ساتھ ساتھ کے علاوہ عمرانی فکر میں بھی اختلاف کی گنجائش ہے. اب یہ عبدالخالق لکھتے تو وہ تو یوں نہ لکھتے, وہ تو یوں سے لکھتے کہ اساسی فکر کے برعکس عمرانی فکر میں اختلاف کی گنجائش ہے, وہ لکھتے تو یوں لکھتے. اب ناظم اعلیٰ صاحب آ کے انہیں ڈکٹیٹ کرواتے, نہیں یہ برعکس کاٹیں, یہ علاوہ لکھیں. تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے, باقی اصل میں تو مسئلہ اور ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو منٹس میں آ رہی ہیں. اب ناظم اعلیٰ چاہتے ہیں کہ یہ منٹس نیچے نہ جائیں, یہ ریکارڈ مسخ کر کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے بھیجا جائے. عبدالخالق صاحب یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ ڈکٹیٹ کرواتے. بانی تنظیم کا اعتراض یہ تھا, اور ویسے بھی ہر آدمی سمجھ سکتے کسی جماعت کا کوئی معتمد عمومی ہے, یعنی اس کا سیکرٹری جنرل ہے, تو یہ تو اس کی جاب ہے, اس کا اختیار ہے کہ وہ منٹس مرتب کرے اور بھیجے. تو ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کیا ڈاکٹر عبدالخالق کلرک ہے کہ اسے املا کرایا جائے گا. خود ڈاکٹر عبدالخالق صاحب نے تو ایک مختصر ملاقات میں صرف اتنا بتایا تھا کہ انہیں, یعنی عاقب صاحب کو یا وہ ناظم اعلیٰ کو تو تنظیم کی بنیادی فکری سے اختلاف ہے, میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ 2004 یا 5 کے آس پاس کی بات ہے جس میں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب نے صاف مجھے یہ بتایا تھا
کہ ان لوگوں کو تو اس فکر کی بنیاد سے، اساس سے، اور وہ اساس بھی انہوں نے بتائی تھی، اس سے ان کا اختلاف ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یعنی ایک طرف انہیں جو وہ ان کی جاب تھی اس میں تنگ کیا گیا، دوسری طرف فکری معاملات میں ان کے لیے جو ہے وہ بھی دل ان کا بند کیا، مان توڑا گیا، مورال ڈاؤن کیا گیا، اور تیسری طرف جو ان کو سہولت حاصل تھی وہ ان سے چھین لی گئی۔ تاہم میری نظر میں یہ سوشل تھاٹ والے حصے ہی کا اختلاف، یعنی وہ تو یہ کہتے تھے بنیاد کا، مجھے اس وقت یہ سوچ تھی، یا میں سمجھتا تھا کہ یہ سوشل تھاٹ والا حصہ تھا کہ وہ اساسی معاملہ نہ ہو شاید، لیکن یہ کہ وہ بات بعد میں کھلی ہے کہ نہیں، وہ اساسی معاملہ ہی تھا۔ اور یہ بھی اب بھی یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ میں اساسی فکر سے پورا اتفاق ہے، نہیں اتفاق ہے۔ یہ جو انہوں نے تزکیے کے حوالے سے جو ساری باتیں کی ہوئی تھی وہ اساسی فکر سے متعلق ہیں۔ بہرحال اگر سوء ظن سے کام نہ لیا جائے اور صرف اتنا کہا جائے کہ وہ تنظیم اسلامی کی مرکزی ٹیم سے باہر ہو گئے، کون؟ عبدالخالق صاحب، تب بھی یہ تنظیم کا ایک بڑا نقصان تھا۔ بانی تنظیم کے بعد فکری اعتبار سے وہ تنظیم کے لیے ایک چٹان اور لنگر کی حیثیت رکھتے تھے۔ بہرحال لنگر اٹھا دیا گیا۔ کس نے اٹھایا؟ کس نے سازش کی؟ کیسے اٹھایا؟ یہ میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ چٹان کھسک گئی۔ پہلے دو اختلافات کے برعکس پہلی دفعہ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی، دل کھٹکا اور احساس کو ٹھیس پہنچی۔ آپ کی صلاحیتوں پر، یعنی ناظم اعلیٰ کو میں یہ خط لکھ رہا ہوں، آپ کی صلاحیتوں پر سوال اٹھا کہ آپ ایسے قیمتی ساتھی کو ساتھ رکھنے میں کیوں کامیاب نہ ہو پائے، مگر ذہن کو تھپکی دی، دل کو تسلی اور تمام برے خیالات کو جھٹک کر گردن جھکا کر کام سے کام رکھا۔ میں نے کہا جناب یہ بڑے لوگوں کی محلات میں ہونے، راہداریوں میں ہونے والے بڑے بڑے کام ہیں، تو ہمیں اس سے کیا غرض، ہم تو اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ تو اب میں نے صرف اس لیے وضاحت کر دی، تھوڑا سا جو عبدالخالق صاحب کو میں جانتا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ آج ان کی وہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب میں نے 2000 تنظیم میں رہتے ہوئے اور نائب ناظم اعلیٰ ہوتے ہوئے جو خط لکھا ہے اس میں نے ان کا ذکر کھل کر اور تفصیل کے ساتھ کر دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو میرے ذہن میں بھی آتا ہے، ہر سننے والے کے ذہن میں آئے گا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت، ڈاکٹر صاحب کی فکر کے امین اور ڈاکٹر صاحب کی مستقبل کے ایک وقت میں ان سے ڈاکٹر صاحب نے امیدیں باندھی، تو یہ یوں اچانک کیسے منظر سے غائب ہو گئے؟ تو کچھ بات تو آپ کے سامنے آئی ہے، لیکن میں یہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے کچھ چیزیں پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے اصل والی، وہ والا حصہ بھی پھر انتخاب میں نہیں آ سکا، منتخب ہونے سے رہ گیا ہے، تو وہ جو حصہ منتخب ہونے سے رہ گیا اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب امیر یعنی فیصلہ بعد میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کر دیا کہ میرے جانشین عاقب سعید صاحب ہوں گے، تو ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا کہ ابھی وہ تنظیم میں جو امیر تنظیم نائب امیر ہیں عبدالخالق صاحب، ان کے نیابت کریں گے، ان کے بلکہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ تھے اپرینٹس کے طور پر ان کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جانشین کی حیثیت سے نامزد کر دیا ہے عاقب سعید کو، لیکن ان کی حیثیت ابھی رہے گی اپرینٹس کی۔ نظام یہی رہے گا، نائب امیر میری عدم موجودگی میں بھی اور میں اگر یہاں ہوں گا تب بھی، جب تک کہ کوئی فیصلہ میں اور نہیں کرتا، رہیں گے عبدالخالق صاحب ہی۔ باقی پورا نظام جو قائم ہے وہ جو کا توں برقرار رہے گا۔ جیسے کہ اپرینٹس ہوتے ہیں مختلف محکموں میں، اور وہ بعض اوقات جو ہے وہ دوسروں کے تابع، جیسے بھائی جان ہمارے جب لگے تھے ایس ڈی او، تو پہلے جا کر انہیں اپرینٹس کی حیثیت سے چیچا وطنی لگایا گیا تھا، چارج نہیں دیا گیا تھا، اپرینٹس تھے، اور پھر وہ وہاں پر جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ استفادہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ دوسرے لوگ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ اپرینٹس رہیں گے۔ جانشین کی ہاں یہ بات پہلے بھی بار بار میں نے کہی تھی اور آج ہی کہنے سے رہ گئی تھی کہ یہ ریووکیبل فیصلہ ہے میرا، ریووکیبل نہیں ہے۔ یہ میں اپنی زندگی میں اس پہ نظر ثانی کر سکتا ہوں، غور و فکر کر کے اگر کوئی اور مجھے اپنی رائے میں تبدیل ہوئی زندگی کی حد تک، تو میں ظاہر بات ہے کہ اس کو کوئی وصیت وغیرہ نہیں لکھوں گا۔ اگر اعلان کرنا ہوگا تو میں اپنی زندگی ہی میں اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو اس کا اعلان کر دوں گا۔ یہ ذہن میں اچھی طریقے سے رکھ لیجیے، یہ اس کا مستقل حصہ ہے۔ لیکن فوری طور پر یہ نہ نائب امیر ہوں گے۔ میں جا رہا ہوں اور امریکہ اگلے جمعے کو میری روانگی ہے، تو قائم مقام امیر کی حیثیت بھی ڈاکٹر عبدالخالق کی رہے گی۔
البتہ یہ کہ اب میں یہ چاہوں گا، اور یہ ہماری شورا کا اجلاس ایک ہونے والا ہے، کل ہوگا انشاءاللہ انجمن کی شورا کا اجلاس، کل شام کو ہے، تو ہم یہ غور کریں گے کہ ان کی ذمہ داریاں جو ہے انجمن میں قدرے کم کریں، تاکہ یہ مختلف علاقوں کے دورے میں ڈاکٹر عبدالخالق کے ساتھ جا سکیں، تاکہ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات اور مراسم بھی پیدا ہوں، ان کا ایکسپوجر بھی ہو۔ لیکن یہ کہ نظم جو ہے اعلی حال ہی اسی طرح قائم رہے گا، نائب امیر اور قائم مقام امیر میری غیر حاضری میں ڈاکٹر عبدالخالق رہیں گے، باقی جو سارا نظم ہے نیچے کا جو کا تو برقرار رہے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ 6 لوگوں کا ذکر، بعد میں تو انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا نا کہ ان میں سے 3 رہ گئے تھے تو 3 میں سے مجھے بنایا گیا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، لیکن یہ کہ وہ جو 6 لوگ تھے ان 6 کے بارے میں عبدالسمیع صاحب نے ایک بات کہی تھی اس موقع پر، وہ بات یہ تھی کہ آج نفاق کا سب سے زیادہ خطرہ ان 6 لوگوں کو ہے، ان میں سے جو امیر بنے گا باقی 5 کے اندر اس خطرے کے پیدا یعنی اس نفاق کے پیدا ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ رہے گا۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بانی تنظیم اسلامی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عاکف سعید صاحب میرے جانشین ہوں گے، تو اس پر ڈاکٹر عبدالخالق صاحب نے کیا رد عمل دیا، پہلے یہ بات سن لیں تاکہ بات پوری طرح آپ کو یعنی وہ پورا منظر آپ کے سامنے آ جائے، تو یہ خود عبدالخالق صاحب کی زبان سے سنیے۔ برادرم، عاکف سعید صاحب کے بارے میں ایک چیز تو کہنا چاہوں گا کہ میری اپنی رائے بھی انہی کے حق میں تھی، اور اس ضمن میں یہ یقیناً بات آپ کے لیے بھی باعث اطمینان ہوگی۔ اس کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو انشراح مجھے عطا فرمایا، وہ اصل میں اکتوبر کا جو اجتماع ہمارا ہوا، اس موقع پر جو رائے دینی تھی، ظاہر ہے کہ پیش نظر تھا کہ کسی ایک کے لیے نام تجویز کرنا ہے، تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تھی۔ اس حوالے سے جو ایک دم اچانک اللہ تعالیٰ، بہرحال میں نے میرے محترم سے بھی یہ عرض کیا تھا کہ جیسے کچھ بھی ہم ہیں اور جیسا بھی کچھ دین کا کام ہم کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال رہنمائی تو ملتی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک دن اچانک، جبکہ ابھی یہ اجتماع جاری تھا غالباً یا ہونے والا تھا، تو جو انشراح عطا فرمایا اس کے حوالے سے میں تو اسی وقت سے مطمئن تھا اس حوالے سے، باقی اور میں نے پھر اسی انشراح کے تحت جو ہے وہ نام بھی لکھا تھا۔ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ تعاون جاری رہے گا یا کچھ، وہ انشاءاللہ بیان کرنے والی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ عمل میں ہوگا۔ تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب اس وقت کیا تاثرات اور کیا جذبات رکھتے تھے عاکف سعید صاحب کے بارے میں، اور ڈاکٹر صاحب نے جو ان کو ان کی اپرینٹس شپ میں دیا تھا، اور یہ کہ یہ بھی کہ ان کے ساتھ دورے بھی کریں گے، تو اب وہ دورے کرنے کے نتیجے میں اور اس عرصے کے دوران انٹریکشن کے نتیجے میں عبدالخالق صاحب کے سوچ میں ایک تبدیلی آئی۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کا ذکر ہمارے ایک بڑے سینئر ساتھی ہیں اور شورا کے اس وقت رکن تھے، اب مجھے نہیں پتہ رکن ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے کیا کہ عبدالخالق صاحب نے انہیں یہ بات خود سے بتائی تھی کہ اس عرصے میں عبدالخالق صاحب پر یہ بات منکشف ہوئی کہ عاکف سعید صاحب ڈاکٹر صاحب کی فکر سے اتفاق نہیں رکھتے اور ان کی کوئی اپنی سوچ ہے، تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو ایک خط لکھا اور اس خط میں اپنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ عاکف صاحب اس سوچ کے حامل نہیں ہیں، آپ کی فکر کے ساتھ ان کا اتفاق نہیں ہے، اور میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں اور اس فیصلے کو تبدیل کریں۔ یہ اس پر دوبارہ غور نہیں ہوا، ڈاکٹر صاحب اپنے فیصلے سے نہیں ہٹے۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ اس موقع کی تقریر ہے یا کس موقع پہ، ایک موقع پہ ڈاکٹر صاحب نے واضح طور پر ایک بات کہی تھی کہ اب وہی تنظیم میں رہے گا جس سے میرے اس فیصلے سے اتفاق ہوگا۔ ہمیں احساس نہیں تھا کہ یہ بات اتنی شدت سے کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، ہو سکتا ہے کہ وہ عبدالخالق صاحب کو ہی سنائی گئی ہو، تو بہرحال
یہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا یہ حصہ بھی تھوڑا سا مختصر سا ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ البتہ دل میں یہ خیال ہو کہ اس میں یہ کہ غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، کوئی بہتر آدمی تھا، یا یہ کہ خود اپنے بارے میں بھی یہ گمان، کوئی بری بات نہیں، میں اس درجے میں تھیوریٹیکل آدمی نہیں ہوں کہ یہ کوئی کفر ہو جائے، یہ امیدواری شمار نہیں، قطعاً نہیں، یہ خیال ہو سکتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں کوئی حرج لا حرج، لیکن بس وسوسے کی حد تک۔ ایک تو یہ کہ اس پر گفتگو بالکل نہ ہو، اور اگر کوئی دوسرا چھیڑے تو صرف ایک بات سامنے آنی چاہیے جواب میں کہ ہمیں پورا اعتماد ہے اپنے امیر پر کہ انہوں نے بات ٹھیک فیصلہ کیا ہو، بس۔ آپ میری طرف سے جسٹیفائی کریں گے تو کوئی خرابی پیدا کر دیں گے، میری طرف سے دفاع کرنے کے لیے کوئی دلیل دیں گے، کوئی یہ، اسے کوئی فائدہ نہیں، قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ یہ صاحب ہمیں اعتماد ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس تحریک کے لیے، اس دعوت کے لیے جو سمجھا، بہترین، خطا ہو سکتی ہے، مجتہد جو ہے یہ بھی اجتہاد ہے نا، غور و فکر سے کسی نتیجے تک پہنچنا، تو مجتہد مخطی بھی ہو سکتا ہے، مصیب بھی ہو سکتا ہے، مجتہد جو ہے مخطی اس کے لیے میں کہہ رہا ثواب ہے، اور جو مصیب ہے اس کے لیے دوہرا ہے۔ تو خام خواہ کی دوسری توجیحات، کیونکہ اس کے کچھ واقعات سامنے آئے ہیں، ہمارے بعض اہم ساتھیوں نے اس طرح کی بات کی ہے، تو اس سے یہ کہ اس کا نتائج جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئے، پھر بجائے اس کی توجیہ صحیح طور پر لوگوں کے سامنے آنے کے، اس کا نتیجہ جو ہے برعکس نکلا ہے۔ البتہ آخری بات، اگر کسی شخص کا خیال یہ ہے کہ میرے اس فیصلے میں جانبداری، یا صرف اس لیے کہ وہ میرے بیٹے ہیں اس بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی اگر میری نیت پر انہیں اعتماد نہیں رہا ہے، تو ایسے شخص کو تنظیم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دی سونر دی بیٹر، جتنی جلدی وہ تنظیم سے علیحدہ ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ وہ اندر جو ہے وہ گند ڈالیں گے، فساد مچائیں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تو مجھ پر اعتماد ہے، ظاہر بات ہے بیعت کا معاملہ ہے یہ اعتماد کی بنیاد پر سارا، اور اگر اس معاملے میں یہ خیال ہے کہ میں نے یہ جان بوجھ کر بدنیتی کے ساتھ جانبداری کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتماد تو مجھ پر باقی نہیں رہا، پھر ان کا تنظیم میں رہنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ بات کچھ تو لگتا ہے کہ کچھ بیک گراؤنڈ میں کچھ تھا، کوئی کھچڑی تھی جو پک رہی تھی، جس کو پھر ڈاکٹر صاحب نے اس طرح نظام بیعت کے زور سے جو ہے نا وہ کنارے کیا ہے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ جو ہی عاقب صاحب نے چارج لیا ہے امارت کا، تو سب سے پہلا جو انہوں نے حکم جاری کیا ہے وہ عبد الخالق صاحب کو ان کے منصب ناظم اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کا آرڈر تھا، اور اس کی جگہ پہ وہ اظہر بختیار خلجی صاحب کو ناظم اعلیٰ کے طور پر لے کے آئے، اور یہ 18 سال سے وہی ناظم اعلیٰ چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ تنظیم اسلامی میں یہ نادر مثال ہی ہے کہ 18 سال کوئی ناظم اعلیٰ رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی امارت 1975 سے لے کے 2002 تک رہی ہے، تو پتہ نہیں ان 27 سالوں میں کتنے ناظم اعلیٰ بدل گئے۔ وہاں تو شاید کبھی کوئی جو ہے وہ عبد الرزاق صاحب ہوتے تھے، تو کبھی عبد الخالق صاحب ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ 18 سال سے وہی ناظم اعلیٰ چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ میرے خط سے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عبد الخالق صاحب کے ساتھ پھر کھچڑی کیا ڈالی گئی اور کس طرح انہیں کنارے کیا گیا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا جو میرا عبد الخالق صاحب کے ساتھ تعلق رہا ہے، یعنی یہاں تک آ کے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو باتیں عبد الخالق صاحب کہہ رہے ہیں وہی میری بھی ہیں، تو ہمارا آپس میں کیا ربط رہا، تعلق رہا، یا کوئی ربط و تعلق کیوں نہیں رہا۔ تو یہ 2004 یا 5 کی بات ہے جب مجھے عبد الخالق صاحب نے وہ بات بتائی تھی جس کا میں نے ذکر کیا کہ انہیں تو تنظیم کی فکر کے ساتھ ہی اتفاق نہیں ہے۔ جب یہ انہوں نے ذکر کیا تو اور میں نہیں چل سکتا، تو اس پر میرا اور میں نے ان سے جو بات کہی وہ روایتی سی بات ہے کہ جو بہت سے لوگ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، اب بھی بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، بڑے قیمتی لوگ تھے آپ تنظیم میں رہ کے تنظیم کی اصلاح کرتے، انہیں نہیں پتا نا پیچھے کہانی کا۔ تو یہ وہ موقع تھا جب میں نے ڈاکٹر عبد الخالق صاحب سے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں اندر رہ کر ان کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ وہ کنارے رہ کر وہ ہونا چاہ رہے تھے، اور میں اندر رہ کے سیدھا رکھنے کی اب اس میں یہ تو اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ خلوص تھا، اخلاص تھا، یا وہ جو بھی آپ کہیں کہ دنیا کی محبت تھی کیا تھا، یا وہ چودراہٹ جو تنظیم نے مجھے دی ہوئی تھی وہ اپنا رول ادا کر رہی تھی۔ یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو واقعات جس طرح ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے
کہ میں انہیں روک رہا ہوں، ٹوک رہا ہوں، باتیں ہمارے تلخیاں بھی ہو رہی ہیں، خطوط لکھ رہا ہوں. اور عبدالخالق صاحب کنارے ہو چکے ہیں اور وہ ان کی نظروں میں باغیوں میں شامل ہو چکے ہیں. ان کی وہ جو بھی ایک کریکٹر اسیسینیشن جیسے بعد میں میرے ساتھ ہوا، وہ اندر خانے وہ مہم چل پڑی ہے. اب اس چیز کے ہوتے ہوئے عبدالخالق صاحب کے ساتھ میں ربط و تعلق نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہوں جو بھی گفتگو ہیں اس میں، اور عبدالخالق صاحب ان کی نظروں میں باغیوں میں شامل ہو چکے ہیں. میں اگر ان کے ساتھ جڑتا ہوں تو یہ سمجھا جائے گا کہ در حقیقت وہ مجھے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ ساری شرارت عبدالخالق کی ہے اور میں ان کے ساتھ بریکٹ ہو جاتا ہے. لہٰذا میں نے اپنا ان کے ساتھ فاصلہ رکھا. اس پورے عرصے میں ہماری آپس میں کوئی ملاقاتیں اس طرح نہیں ہیں. یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ان کے اندر گرم جوشی یا کوئی اس طرح کے ایشوز پر گفتگو ہم نے نہیں کی ہے. تو اس سے بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ عبدالخالق صاحب کو اگر وہ مجھ سے کوئی گیلا پیدا ہوا ہو، شکوہ پیدا ہوا ہو تو بے جان نہیں ہے. اب آ جائیے اس چیز کی طرف کہ بہرحال میں تو ان کی کنٹریبیوشن کا، اس حیثیت کا ہمیشہ قائل رہا، صرف وہ اس حکمت عملی کے تحت ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. پھر یہ کہ اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، تو کھڑے نہ ہونے کا ایک سبب تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا، انہیں سپورٹ کہاں سے ملنی تھی. یعنی اگر انہیں پوری تنظیم میں کہیں سے امید ہو سکتی تھی تو مجھ سے ہو سکتی تھی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اندر رہ کے کرنا ہے. تو بہرحال یعنی آج اگر وہ بالکل ایک طرف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں ایک حصہ میں کہہ سکتا ہوں میرا بھی ہے. اور بہرحال وہ آہستہ آہستہ کنارے ہو گئے اور میرے علم کی حد تک 2014 سے انہوں نے تنظیم کو چھوڑ بھی دیا ہوا ہے. پہلے مبتدی ہوئے، انہوں نے درخواست دی. اچھا، یہ مسئلہ بھی اٹھا کے شورا میں لے کے آئے ناظم اعلیٰ صاحب، اور اصل میں اس میں بھی ان کی جو ہے نا وہ کردار کشی پیش نظر ہے. شورا میں جب لے کے آئے تو ایجنڈا کیا رکھا تھا؟ ایجنڈا یہ رکھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو ذمہ داریوں کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، تو جب انہیں ان ذمہ داریوں سے معزول کیا جاتا ہے یا وہ ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ غیر فعال ہو جاتے ہیں اور مبتدی بننے یا معتذر بننے کی درخواست دائر کر دیتے ہیں. اصل وہ یہ کہ یعنی اس کو پریزنٹ ہی اس طرح کیا کہ بڑے کوئی گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عہدوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب عہدوں سے ہٹا دیے جاتے ہیں تو ان کے اندر یہ سارا جو ہے وہ خرابیاں در آتی ہیں. تو یہ اس طرح ان کو سامنے رکھا. یہ چیزیں بھی تھیں، اس کے ساتھ خاندانی جکڑ بندیاں بھی تھیں. یہ ساری چیزیں ان کو اگر آپ جمع کریں گے تو سمجھ سکیں گے کہ وہ جو ہے ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا. اب جہاں ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں یہاں وہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ تو بہرحال وہ خاندانی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی جو ایک فکر لے کے اس کے ذہن پر چھائی ہوئی ہے، اس سے وہ 15 سال یا 13 سال ڈسکنیکٹ رہتا ہے. ظاہر ہے عملی طور پر اس کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے، تو اپنا جو بھی ایک ضمیر کی جو بھی پکار ہوتی ہے اس کے یا جو بھی آپ کہیں خلش ہوتی ہے اس کو مٹانے کے لیے وہ پورا ایک ری تھنکنگ بھی کرتا ہے نا وہ تو وہ کچھ نہ کچھ پھر ایک وہی شے رکاوٹ بھی بن جاتی ہے. آدمی نئے ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے. تو جو مجھے معلوم ہوا تو انہوں نے یہ بات کسی سے کہی بھی ہے کہ میں نے اس وقت پھر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس تنظیم کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور مجھے اب اپنی عاقبت خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے اندر رہ کر، لہذا میں اس لیے اس سے کنارے ہو رہا ہوں. تو میں ان کے حوالے سے 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ان کی وہ فکر نہیں ہے. ہم بہت عرصہ تک بھولے رہے، وہ پہلے آدمی ہیں جن کو اس کی سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی فکر وہ والی نہیں ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کو ذہن میں رکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ میری فکر میں کو سب سے قریب سے جاننے والا شخص یہ ہے، تو جو سب سے قریب سے جاننے والا شخص ہے وہ اس کا انتباق کر کے یا اس کا مشاہدہ کر کے اب اس نتیجے پہ پہنچ رہے کہ یہ شخصیت اس فکر کو لے کے چلنے والی نہیں ہے اور یہ ناقابل اصلاح ہو چکی ہے. تو ہماری کوشش کا نتیجہ وہی نکلا جو اس نے محض اپنے اندازے سے یا قیاس سے جو نتیجہ اخذ کیا تھا، ہم نے کر کے بھی دیکھا تو نتیجہ وہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر میں تو پختگی ہے ہی، لیکن مشاہدہ بھی اور جو بھی قوت فیصلہ بھی ہے وہ بھی کوئی ایسی بری نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ اچھی تھی. تو اب جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ ناقابل اصلاح ہے تو پھر آپ اس میں غیر فعال بھی ہو گئے. آج ہم اگر شور کر رہے ہیں تو ظاہر ہے شروع میں شور کیا تھا تو اصلاح کے لیے کیا تھا، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل اصلاح جماعت ہے.
اور اب جس طرح کی چیزیں بعض جگہوں سے جو سامنے آتی ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے. ویسے مجھے تو پہلے بھی اندازہ تھا کہ یہ جو 15 سال کی محنت ہے اور شعبہ تربیت نے جو گل کھلائے ہیں تو اب یہ لوگ تو کسی اور اس سیارے کی مخلوق بن چکے ہیں. یہ انقلابی جماعت ہرگز اب نہیں رہی ہے. اور اب اگر اسی قیادت کی سطح سے انقلابی بنانے کی کوشش بھی کی جائے تو اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا, یعنی یہ تھوڑی رہ جائے گی. تو جو دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ تو جو ہے وہ اسی طرح دیکھتے ہیں, دنیا کا نقصان ہو جائے گا, اگرچہ کہ وہ اپنی بڑا آخرت کے اعتبار سے اب اس وقت وہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے. تو گویا یہ بات بھی ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کی صحیح تھی کہ یہ جماعت ناقابل اصلاح ہے. تو جب تب وہ سوچتے تھے یہ ناقابل اصلاح ہے, تو آج بھی ان کی سمجھ کے مطابق یہ جماعت ناقابل اصلاح ہی ہے, اور وہ اس لیے کوئی ایکٹیو رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اگرچہ کہ میری بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ ایسا کریں, لیکن یہ کہ لگتا نہیں ہے کہ اب ان کے اندر وہ عزم یا وہ اس درجے کا جو ہے نا وہ جوش یا جذبہ اب موجود ہے. دوسری طرف اگر تنظیم کے شورا, اراکین شورا یا جو بھی تنظیم کا کوئی تھنک ٹینک ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یا کچھ لوگوں کو اگر تنظیم کے اس جو بھی نقصانات ہیں اس کا کوئی اندازہ ہے, تو جو اس وقت کی قیادت ہے یہ تو اب تنظیم کو لے کے چل ہی نہیں سکتی. وہ ویسے ہی غیر متعلق سی قیادت ہے, پتہ نہیں کون اور کیسے چل رہی ہے. ابھی تو یہی تنظیم کی ساری ایکٹیویٹی ہے. کہتے تو ہم کو ہیں کہ یہ منفی کام کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر کوئی گہرائی میں دیکھے تو وہ صرف ہمارے کام کا رد عمل ہی وہاں پہ ہوتا ہے. ساری ان کی ایک ری ایکٹیو جو ہے نا وہ پالیسیاں ہیں, اور ری ایکٹیو ساری سوچ ہے, اور ری ایکٹیو ساری جو ہے نا وہ ایفیشنسی ہے, وہ کارکردگی ہے. اس کے علاوہ ان کی اپنی کوئی پازیٹیو سوچ تو سرے سے نہیں ہے. تو اب اس صورت میں اگر کوئی سوچنے والا آدمی ہو تو جو شخصیت پل بن سکتی ہے, برج بن سکتی ہے, تو اب جا کے اس کے پاؤں میں ٹوپیاں ڈالیں, اس کے پاؤں پکڑیں, اسے کہیں اٹھیں. اور ویسے تو مرکز کہے گا جی انہوں نے 2014 میں تنظیم چھوڑ دی تھی, تو جو تنظیم میں نہیں ہے اس کو اٹھا کے کیا کرنا ہے. تو یہاں بھائی ہوتا رہتا ہے, یہاں ناظم اعلیٰ نے بھی تنظیم چھوڑ دی تھی اور پھر ڈائریکٹ دوبارہ ناظم اعلیٰ لگ گیا تھا, تو کیا فرق پڑے گا کہ ایک اور سابقہ ناظم اعلیٰ کو بھی دوبارہ ڈائریکٹ لگا دیا جائے. تو بہرحال یعنی ایک آدمی, بلکہ یہ کہ وہ تو امارت کے مستحق ہیں, یہ امارت بھی جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس تنظیم کو لے کے چل سکے. تو ٹھیک ہے, یہ ہوگا کہ پرجنگ پھر ہوگی, اور پھر بہرحال اگر ایسا ہوتا ہے تو تنظیم میں اب بھی ایسے لوگ ہیں, اور ایک ایسی ٹیم بنائی جا سکتی ہے, مضبوط ٹیم بنائی جا سکتی ہے کہ جو اس سارے گند کو 2 سال میں جو ہے وہ صاف کر سکتی ہے, اور شعبہ تربیت ایکٹیولی جا کے تو جو ہے وہ ذہن سازی کر کے لوگوں کو اس فکر کے اوپر لے کے آ سکتا ہے کہ جو فکر ڈاکٹر اسرار احمد کی تھی. تو لیکن یہ کام اب یہ صاف ہے کہ پورے اس تنظیم کے اندر عبدالخالق کے علاوہ بندہ کوئی نہیں نظر آتا ہے. یہ جو وہ باقی 5 تھے وہ بھی سارے جو ہے نا ان کے آگے لیٹے ہوئے معلوم ہوئے ہیں. یا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے انتقام لیا ہے کہ انہوں نے ہمیں امیر کیوں نہیں بنایا, ہم بھی آپ کے نظریات کا تیا پانچا کرنے والوں کے ساتھ ہیں, اور یا پھر یہ کہ ان کی سوچ ہی اتنی تھی اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے ان کو نہیں بنایا. بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی اس چیز کا اہل ثابت نہیں ہوا. کسی نے اگر کچھ ریزسٹ کیا ہے, اور وہ ریزسٹنس اگر بڑی پیسیو سی بھی ہے اگر, تو وہ صرف ایک ہی آدمی ہے, اور وہ عبدالخالق ہے. اور اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اندر یہ حوصلہ عزم ارادہ پیدا ہو سکتا ہے, یا یہ کہ وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے ان کے لیے, جیسے کہ امتحان تھا کبھی عاقب سعید صاحب کے لیے. عاقب صاحب بھی ایسے نہیں ہے کہ آخر ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ میرا بیٹا, تو صرف بیٹا ہی تو نہیں دیکھا ہوگا نا, ان کی بھی فکر دیکھی, ان کی تحریریں دیکھی, ان کی جو گفتگویں سنی, اس کے بعد وہ فیصلہ کیا نا. تو وہ پھنسے کدھر ہیں, ان کا خاندان نے ان کو جکڑ لیا, ان کے مفادات نے ان کو, یہی ہمارا دعویٰ ہے. تو انہوں نے خاندان کے مفادات کو آگے رکھا, اور اس لیے تنظیم کی یہ حالت درگت بنا دی. اب وہیں کہیں پہ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب بھی پھنسے ہوئے ہوں گے, ان کی بھی رشتہ داریاں ہیں, تعلق داریاں ہیں, انہی عاقب صاحب کے ساتھ کئی طرح کے ان کے وہ جو ہے تعلقات ہیں. تو ایک طرف اللہ کے دین کی پکار ہے, ضرورت ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی جو بھی یہ جکڑ بندیاں ہیں, تو رسے تو عاقب صاحب نہیں توڑ سکے تو گڑبڑ ہو گئی, تو رسے اگر عبدالخالق صاحب بھی نہ توڑ سکیں تو ہو سکتی ہے گڑبڑ. لیکن یہ کہ اگر کوئی ہے تنظیم اگر اب چل سکتی ہے, تو جو شخصیت ان سے جمع کر سکتی ہے, اور خاندان کو بھی اگر اب تنظیم کے اندر کوئی جگہ مل سکتی ہے, کوئی دلا سکتا ہے, تو وہ ایک ہی آدمی ہے, اور وہ
अब्दुल खालिक साहब हैं। इस वजह से हमने चाहा कि ज़रा अब्दुल खालिक साहब का पस मंज़र, बैकग्राउंड, शख्सियत और वो सारा आपके सामने ज़रा तफसील से आ जाए। लेकिन असल बात ये भी सामने आ जाए कि ये अब्दुल खालिक साहब को हर जगह से इन्होंने उमिट क्यों किया है, उड़ाया क्यों है। जो नई किताबें बनाते हैं उसमें जो डॉक्टर साहब की तहरीरों का इंतखाब करते हैं, उस इंतखाब में डॉक्टर अब्दुल खालिक मुंतखब होने से क्यों रह जाता है। तो ये ज़रा वाज़े हो जाए, आपके सामने आ जाए। तो इसलिए कि ये उस रुख पे तंजीम को लेके जाना नहीं चाहते जिसके लिए कि ये तंजीम बनी थी। और देखिए, मैंने 2016 में उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे। लंगर था वो इस फिक्र का, चिटान था, लेकिन ये कि वो जो है ना वो तंजीम ने उसको ज़ाया किया और उसे उस चिटान को पाश पाश करने का काम किया। तो जहाँ इन्होंने किताबों में इन्हें जो है वो तारीफ़ें की हैं और फ़िक्र को छुपाया है, वहाँ इन्होंने उन शख्सियात को भी डैमेज किया है कि जो शख्सियात उस फ़िक्र को लेकर खड़ी हो सकती हैं। तो अब्दुल खालिक साहब ही की कहानी एक दूसरी तरह से मेरी कहानी भी है। तो ज़रा मैं थोड़ा उनके मुकाबले में ज़्यादा डीठ साबित हुआ था भी और रहा भी हूँ, अब भी हूँ कि बहरहाल पहले भी कहते नाक में दम किया हुआ है, तो वो दम तो अब भी बेदम हुआ है। तो काम अब भी जारी है, इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें थी जो आपके सामने आई हैं। और ये जो इस किताब का ये जो सफ़ात इन्होंने आखिर से निकाले ना, सफ़र नंबर 98 से आगे जो निकाले, ये अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सारी यही कहानी है। जो कुछ अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, ऊंच नीच होगी, कि जिसमें अब्दुल खालिक साहब की और फिर उसके साथ साथ ये जो नई इमारत का इकामत दीन ट्रस्ट, जो असल में सपोर्ट जिससे मिल रही थी अब्दुल खालिक साहब को। और कल अगर अब्दुल खालिक साहब अमीर बनते हैं तो अब ज़ाहिर है ये जहन में रखें कि तंजीम का अमीर तंजीम से कोई पैसा नहीं लेता। तो यानी उनका जो वजीफ़ा आ रहा है तंजीम से वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उनकी जो भी घर कैसे चलेगा, अभी बच्चे तो उनके छोटे थे, तो गोया वही इकामत दीन ट्रस्ट उनकी पीठ पे खड़ा था। तो इन्होंने उनके नीचे से वो ज़मीन ही खींच ली, वो इकामत दीन ट्रस्ट ही ख़त्म कर दिया। और न सिर्फ उसे ख़त्म कर दिया बल्कि उससे मुतल्लिका रिकॉर्ड जितना था उसको भी उस किताब से हज़फ कर दिया, कि जो जिसे इन्होंने कहा कि ये तो इक्तबासात हमने शाया किए हैं। तो इक्तबासात के अंदर से वो सारे इक्तबासात जो है ना हिस्से वो हज़फ कर दिए गए जिनमें अब्दुल खालिक का जिक्र था। तो बहरहाल ये सबूत है अपनी जगह पे, एक मुकम्मल सबूत इनकी बददियानती का और इनकी वो जो बड़ी गिरी हुई हरकतों का। यानी रिकॉर्ड के अंदर जो है ना वो तब्दीलियाँ करना और उसे मसक करना, ये तो मतलब बहुत ही घटिया किस्म के सियासतदान ये काम करते हैं। और ये काम हमने यहाँ देखा और ये साबित करता है कि ये इनका जो रवैया है और अमल है ये शरीफ लोगों वाला नहीं है, ये कब्ज़ा ग्रुप वाला है। ये कब्ज़ा ग्रुप भी जब किसी के प्लाट पर कब्ज़ा करता है तो रिकॉर्ड के अंदर गड़बड़ भी करेगा ना, वो कागजात तब्दील कराएगा, पटवारी से मिलेगा, कुछ करेगा। ये भी इसी तरह अपने सारे रिकॉर्ड के अंदर गड़बड़। ये कब्ज़ा ग्रुप है और ये माफिया है। तो इससे तंजीम को जब तक गुलू खलासी नहीं होती तो तंजीम अपनी असल फ़िक्र की तरफ वापस नहीं आ सकती। तो बहरहाल जहाँ तक ये बात वाज़े हुई है कि जो इनका वो खुफिया एजेंडा है, उसकी जो चीज़ें जो जहाँ इन्हें लगती हैं कि लड़ती हैं उनको निकाल देते हैं। वहीं पे जो आखिरी हिस्सा इस किताब का जिसको मिन्हा किया गया या हज़फ किया गया या जिसको काट दिया गया है, उसमें एक और चीज़ की तरफ भी इशारा होता है। अगले वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। और वो बड़ी अहम बात यह कि क्या ये जो निज़ाम बैत है इसमें अमीर तंजीम का एहतसाब हो सकता है या नहीं हो सकता। ये पूरा हम आपको उसका पस मंज़र देंगे, उसका ज़िक्र इसमें भी है, काफ़िला तंजीम में भी था, वो भी अब जो है ना वो शाया नहीं होती है। और ये हिस्सा भी है कि जिसमें उसका जिक्र था तो वो उड़ा दिया गया कि डॉक्टर साहब ये कहते हैं, मैंने आखिर ये सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है और डॉक्टर साहब ने इसका जिक्र किया हुआ है यहाँ पे कि मैंने तो तय किया हुआ था मौलाना मौदूदी साहब के तजर्बे को देखते हुए कि मैं कभी भी तंजीम की इमारत को नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरा दिमाग काम कर रहा है मैं बिस्तर पर लेट कर भी तंजीम की इमारत को चलाता रहूँगा। जिस महीने डॉक्टर साहब ने ये इमारत छोड़ी है उससे एक महीना पहले भी डॉक्टर साहब ने शूरा में ये बात यूं ही कही है। फिर इस एक महीने के दौरान क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने इमारत छोड़ दी, तो इसकी एक पूरी तफसील है और इसका एक पूरा पस मंज़र है, वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में लेके आऊँगा, जिससे ये भी पता चलेगा कि एहतसाब हो सकता है। इसके लिए शूरा का इजलास मुनक्किद हो सकता है और शूरा में जो है वो कोई आके जो भी बानिय तंजीम पर अगर हो सकती थी तनकीद तो उसके बाद वालों पर तो बदरजा तम हो सकती है।
اور پھر جا کر یہ کہ اس کے نتیجے میں امارت چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا.